اور نہر فرات کے پاس آپ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کربلا کی وہ مٹی بھی دکھائی گئی اور رسول خدا کو دی گئی، جسے دیکھنے کے بعد رسول اللہ زاروں قطار رونے لگے۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی نبوت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کیا تھا، یہی لوگ آپ کے نواسے کو قتل کریں گے۔ پھر رسول اللہ کو جب جناب ام سلمہ نے روتے دیکھا تو آپ سے فرمایا کہ میں آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ مٹی دے کر بتایا کہ آپ کا نواسہ قتل کیا جائے گا۔ پھر ثبوت کے طور پر مٹی کو جناب ام سلمہ کو دے کر کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوگا، نہ فاطمہ ہوں گی اور نہ ہی حسن ہوگا۔ اب اس روایت سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ خبر شہادت حسین سن کر گریہ کرنا سنت رسول ہے۔ نمبر 2، جب حضرت جبرائیل خبر شہادت حسین سنا رہے تھے تب رسول اللہ سن کر رونے لگے تو معلوم ہوا کہ خبر شہادت حسین سن کر رونا بھی سنت رسول ہے۔ نمبر 3، جب رسول خدا خبر شہادت حسین جناب ام سلمہ کو سنا رہے تھے تو زاروں قطار رو رہے تھے تو معلوم ہوا کہ خبر شہادت حسین بیان کرنا بھی سنت رسول ہے۔ پھر رسول خدا صحابہ کرام کے پاس گئے اور فرمایا کہ میری امت سے کچھ لوگ ہوں گے جو میرے نواسے کو قتل کریں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے نہ صرف خبر شہادت حسین سنا بلکہ صحابہ کرام کو بھی سنایا، تو معلوم ہوا کہ خبر شہادت حسین سننا بھی سیرت صحابہ ہے۔ اب یہاں پر نہ صرف شہادت امام حسین کا بتایا بلکہ وہ کربلا کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ گویا اس مٹی کو دیکھنے کے بعد زیارت قبر امام حسین علیہ السلام نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ سیرت صحابہ بھی ہے۔ لہٰذا علم حاصل کریں غور و فکر کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا بدعت وہ عمل ہے جو دین میں بغیر دلیل کے ایجاد ہوا ہو، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا کوئی نیا نہیں بلکہ دین کی اصل میں موجود ہے۔ اسی طرح شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، جبکہ غم حسین میں رونا کسی کی عبادت نہیں بلکہ محبت و وفاداری کا اظہار ہے۔ امام حسین کے غم میں رونا ایک جائز مستحب عمل ہے۔ اب اس وقت کے یزیدیوں کی امیدیں آپ کی جاہلیت پر قائم ہے، لہٰذا علم حاصل کریں تاکہ روز محشر رسول خدا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔